اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہل صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ سے متعلق ہم سن رہے ہیں، اور اس سلسلے کی آج ہماری چھٹی نشست ہے، 7ویں نشست ہے۔ بخاری و مسلم رحمہم اللہ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوبرو اور پیکر حسن و جمال تھے، نہ زیادہ لامبے یعنی طویل قامت اور نہ پستہ قد یعنی بہت زیادہ طویل القامت بھی نہیں تھے، نہ ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قد مبارک چھوٹا تھا، بلکہ آپ ایسے تھے کہ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو ایسا تخلیق کیا ہے، ہر عیب ہر نقص، یعنی بہت زیادہ لمبا ہو تو بالآخر وہ جھکنے لگتا ہے، اور بسا اوقات بہت زیادہ لمبے شخص کے بارے میں لوگ کہتے ہیں اس کی تو عقل بھی گھٹنے میں، اور وہ گھٹنے سے بسا اوقات ٹخنے میں، اور ٹخنے سے پھر پار بھی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کیا خلقت، ایسا تخلیق کیا گیا، مبرأ من کل عیب، ہر عیب سے مبرأ، کأنک قد خلقت کما تشاء، یعنی اللہ نے ایسا تخلیق کیا ہے کہ جیسا میرے آقا خود چاہتے تھے۔ تو پے کرو حسن و جمال، ایسے جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ امام مسلم کہتے ہیں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان سے پوچھا گیا کہ کیا رخ مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء طویل تھا؟ فرمایا نہیں، بلکہ آفتاب سورج، مہتاب چاند کی مانند گول تھا۔ ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، چاند ایسا تھا کہ 14ویں کا چاند، اور چاند بھی کون سا؟ مدینے کا، اور سامنے کیا دیکھے کہ آمنہ کے لال جلوہ افروز ہیں۔ تو جابر کہتے ہیں کہ کبھی میں آسمان کے چاند کو دیکھتا، کبھی آمنہ کے لال کو دیکھتا، پھر آپ کہتے ہیں واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا خوبصورت تو چاند ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں پتہ ہے؟ چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے۔ اسی لیے میرے امام فرماتے ہیں کہ نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں ماہرو ماہ، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جبیں کی خیرات کے لیے تو چاند تارے بھی دوڑتے ہیں۔ بہرحال بخاری شریف میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تو آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک فرط مسرت سے یوں چمک اٹھتا ہے جیسے چاند کا ٹکڑا، اس کی روشنی کے اعتبار سے، اور ہم آپ علیہ السلام کی اس ادائے دل ربانہ سے بخوبی واقف تھے۔ اور ابو نعیم رحمہ اللہ سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، روایت بھی کس سے کر رہے ہیں؟ یعنی روایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے سنا، تابعی نے صحابی سے سنا، اور صحابی نے رسول اللہ سے سنا۔ اب مجھے بتائیں کہ کائنات میں رسول اللہ کے بعد اگر نبیوں کے علاوہ سب سے زیادہ بلند قامت مرتبے کے اعتبار سے کون ہے؟ وہ ابو بکر ہے، اور جب مطلب کہ آدمی کی بات ہوتی ہے تو دل بڑا کھل اٹھتا ہے، چونکہ ابو بکر سے ہمیں پیار ہے۔ تو روایت بھی کون کر رہا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ پر نور چاند کے ہالے کی مانند تھا۔ طبرانی میں ابو نعیم رحمہ اللہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ربیع بن معوذ سے کہا رسول اللہ کے اوصاف جمیلہ کا کچھ تذکرہ کریں۔ وہ بولی اگر آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کریں تو یقیناً پکار اٹھیں گے کہ آفتاب درخشاں نکلا ہوا ہے۔ اچھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ نا ڈائریکٹ نہیں دیکھتے، کسی کی جرت نہیں ہوتی۔ کیسے دیکھتے؟ کنکھیوں سے دیکھتے۔ کسی کے اندر اتنی تاب نہیں تھی کہ وہ ڈائریکٹ حضور کو دیکھے۔ اور ایک قول میں نے ایک علامہ صاحب سے سنا کہ حضرت سیدنا دربار رسالت کے جو شاعر ہیں نا حضرت حسان بن ثابت، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس، آپ کی زلفیں، اس کا نقشہ کھینچتے۔ تو دیکھ کر ہی کھینچتے ہوں گے نا نقشہ، لیکن ان کے دیکھنے کا انداز یہ تھا، یہ انداز تھا۔ کیا انداز ہے، کیا محبت کا اظہار ہے۔ ایک مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے تھے، اور کس انداز میں؟ کچھ یوں تھا، میرا بھائی یوسف ایسا تھا۔ تو حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی، کہتی ہے جب میرے آقا کہتے ہیں نا بھائی یوسف ایسے تھے، نبوت میں بھائی کی بات ہو رہی ہے، ورنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو تمام نبیوں کے آقا ہیں، لیکن میرے آقا جس کو بھائی کہیں دیتا ہے، علی کو بھی تو کہا نا بمنزل جیسے موسیٰ اور ہارون تھے اس طرح تم میرے بھائی۔ لیکن حضرت علی نے کبھی نہیں کہا یا رسول اللہ آپ میرے بھائی ہیں، جب بھی کہا یا رسول اللہ آپ میرے آقا ہیں، میں آپ کا غلام ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام کا تذکرہ جب کیا نا، میرے آقا کہیں یوسف ایسے تھے، تو جھٹ سے ماں عائشہ کیا کہتی ہے، اور میرے آقا میرے سرتاج آپ اپنے بارے میں بتائیں۔ پھر میرے آقا کہتے ہیں یوسف اتنے حسین تھے، پھر جھٹ عائشہ کہتی اور آپ، پھر میرے آقا کہیں کہ مصر کی عورتیں فدا ہو گئیں۔ دیکھ کے فدا سے مراد تو وہ تو خیر زلیخا فدا ہوئی تھی نا، وہ بھی ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، لیکن محو ہو گئی ایسی کہ انگلیاں کاٹ دی، تو ایسے تھے۔ پھر جھٹ سے بولے اور آپ، تو پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیتابی کو دیکھتے ہوئے فرمایا ہاں میرا بھائی یوسف جو تھا نا وہ اس کا حسن میٹھا تھا، لیکن اے عائشہ تمہارے سرتاج کا جو حسن ہے نا وہ نمکین ہے۔ میرے امام فوراً کہہ اٹھے اے ملیح عربی کر دے نمکداں ہم کو، یعنی ملحن ہے نا، یہ کہتے ہیں نمک کو۔ میرے آقا نمکین حسن والے تھے۔ اب دیکھیں نا بریانی پیٹ بھر کے کھاتے ہیں یا زردہ؟ بریانی نمکین کی طرف رغبت زیادہ ہوتی ہے اور میٹھا چکھا جاتا ہے، تو اسی لیے میرے آقا کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا، تجھے جس نے دیکھا 1000 بار اسے پھر بھی تشنہ لبی رہی۔ تو یوسف علیہ السلام کو کوئی دیکھ لیتا تو وقتی طور پہ تسلی ہو جاتی، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کوئی دیکھ لیتا نا اس کی طلب بڑھ جاتی۔ یہ نمکین حسن اور میٹھے حسن کا فرق ہے۔ باتیں کہاں ختم ہوں گی، پھر وہی بات، جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ، آمین بجاہ سید المرسلین۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ سے متعلق ہم سن رہے ہیں، اور اس سلسلے کی آج ہماری 6ٹھی نشست ہے۔
7ویں نشست ہے۔ بخاری و مسلم رحمہم اللہ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوبرو اور پیکر حسن و جمال تھے، نہ زیادہ لامبے یعنی طویل قامت اور نہ پستہ قد یعنی بہت زیادہ طویل القامت بھی نہیں تھے، نہ ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قد مبارک چھوٹا تھا، بلکہ آپ ایسے تھے کہ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو ایسا تخلیق کیا ہے، ہر عیب ہر نقص یعنی بہت زیادہ لمبا ہو تو بالآخر وہ جھکنے لگتا ہے، اور بسا اوقات بہت زیادہ لمبے شخص کے بارے میں لوگ کہتے ہیں اس کی تو عقل بھی گھٹنے میں، اور وہ گھٹنے سے بسا اوقات ٹخنے میں، اور ٹخنے سے پھر پار بھی ہو جاتی ہے۔ بہرحال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کیا خلقت، ایسا تخلیق کیا گیا، مبرأ من کل عیب، ہر عیب سے مبرأ، کأنک قد خلقت کما تشاء، یعنی اللہ نے ایسا تخلیق کیا ہے کہ جیسا میرے آقا خود چاہتے تھے۔ تو پے کرو حسن و جمال، ایسے جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ امام مسلم کہتے ہیں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان سے پوچھا گیا کہ کیا رخ مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء طویل تھا؟ فرمایا نہیں، بلکہ آفتاب سورج، مہتاب چاند کی مانند گول تھا۔ ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، چاند ایسا تھا کہ 14ویں کا چاند، اور چاند بھی کون سا؟ مدینے کا، اور سامنے کیا دیکھے کہ آمنہ کے لال جلوہ افروز ہیں۔ تو جابر کہتے ہیں کہ کبھی میں آسمان کے چاند کو دیکھتا، کبھی آمنہ کے لال کو دیکھتا، پھر آپ کہتے ہیں واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا خوبصورت تو چاند ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ پتہ ہے چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے۔ اسی لیے میرے امام فرماتے ہیں کہ نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماہ، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ جبیں کی خیرات کے لیے تو چاند تارے بھی دوڑتے ہیں۔ بہرحال بخاری شریف میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تو آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک فرط مسرت سے یوں چمک اٹھتا ہے جیسے چاند کا ٹکڑا، اس کی روشنی کے اعتبار سے، اور ہم آپ علیہ السلام کی اس ادائے دل ربانہ سے بخوبی واقف تھے۔ اور ابو نعیم رحمہ اللہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، روایت بھی کس سے کر رہے ہیں؟ یعنی روایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے سنا، تابعی نے صحابی سے سنا، اور صحابی نے رسول اللہ سے سنا۔ اب مجھے بتائیں کہ کائنات میں رسول اللہ کے بعد اگر نبیوں کے علاوہ سب سے زیادہ بلند قامت مرتبے کے اعتبار سے کون ہے؟ وہ ابو بکر ہے۔ اور جب مطلب کہ آدمی کی بات ہوتی ہے تو دل بڑا کھل اٹھتا ہے، چونکہ ابو بکر سے ہمیں پیار ہے۔ تو روایت بھی کون کر رہا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ پر نور چاند کے ہالے کی مانند تھا۔ طبرانی میں ابو نعیم رحمہ اللہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ربی بن معوذ سے کہا رسول اللہ کے اوصاف جمیلہ کا
کچھ تذکرہ کریں. وہ بولی اگر آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کریں تو یقیناً پکار اٹھیں گے کہ آفتاب درخشاں نکلا ہوا ہے. اچھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ نا ڈائریکٹ نہیں دیکھتے, کسی کی جرت نہیں ہوتی. کیسے دیکھتے؟ کنکھیوں سے دیکھتے. کسی کے اندر اتنی تاب نہیں تھی کہ وہ ڈائریکٹ حضور کو دیکھے. اور ایک قول میں نے ایک علامہ صاحب سے سنا کہ حضرت سیدنا دربار رسالت کے جو شاعر ہیں نا حضرت حسان بن ثابت, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس, آپ کی زلفیں, اس کا نقشہ کھینچتے. تو دیکھ کر ہی کھینچتے ہوں گے نا نقشہ, لیکن ان کے دیکھنے کا انداز یہ تھا, یہ انداز تھا. کیا انداز ہے, کیا محبت کا اظہار ہے. ایک مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے تھے, اور کس انداز میں؟ کچھ یوں تھا, میرا بھائی یوسف ایسا تھا. تو حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی, کہتی ہے جب میرے آقا کہتے ہیں نا بھائی یوسف ایسے تھے, نبوت میں بھائی کی بات ہو رہی ہے, ورنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو تمام نبیوں کے آقا ہیں, لیکن میرے آقا جس کو بھائی کہیں دیتا ہے, علی کو بھی تو کہا نا بمنزل جیسے موسیٰ اور ہارون تھے اس طرح تم میرے بھائی. لیکن حضرت علی نے کبھی نہیں کہا یا رسول اللہ آپ میرے بھائی ہیں, جب بھی کہا یا رسول اللہ آپ میرے آقا ہیں, میں آپ کا غلام ہوں. تو یوسف علیہ السلام کا تذکرہ جب کیا نا, میرے آقا کہیں یوسف ایسے تھے, تو جھٹ سے ماں عائشہ کیا کہتی ہے, اور میرے آقا میرے سرتاج آپ اپنے بارے میں بتائیں. پھر میرے آقا کہتے ہیں یوسف اتنے حسین تھے, پھر جھٹ عائشہ کہتی اور آپ. پھر میرے آقا کہیں کہ مصر کی عورتیں فدا ہو گئیں. دیکھ کے فدا سے مراد تو وہ تو خیر زلیخا فدا ہوئی تھی نا, وہ بھی ایک بادشاہ کی بیٹی تھی, لیکن محو ہو گئی ایسی کہ انگلیاں کاٹ دی. تو ایسے تھے. پھر جھٹ سے بولے اور آپ. تو پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیتابی کو دیکھتے ہوئے فرمایا ہاں میرا بھائی یوسف جو تھا نا وہ اس کا حسن میٹھا تھا, لیکن اے عائشہ تمہارے سرتاج کا جو حسن ہے نا وہ نمکین ہے. میرے امام فوراً کہہ اٹھے اے ملیح عربی کر دے نمکداں ہم کو. یعنی ملہن ہے نا, یہ کہتے ہیں نمک کو. میرے آقا نمکین حسن والے تھے. اب دیکھیں نا بریانی پیٹ بھر کے کھاتے ہیں یا زردہ؟ بریانی نمکین کی طرف رغبت زیادہ ہوتی ہے اور میٹھا چکھا جاتا ہے. تو اسی لیے میرے آقا کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا, تجھے جس نے دیکھا 1000 بار اسے پھر بھی تشنہ لگی رہی. تو یوسف علیہ السلام کو کوئی دیکھ لیتا تو وقتی طور پہ تسلی ہو جاتی, لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کوئی دیکھ لیتا نا اس کی طلب بڑھ جاتی. یہ نمکین حسن اور میٹھے حسن کا فرق ہے. باتیں کہاں ختم ہوں گی؟ پھر وہی بات, جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ